کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ آپ اس ورلڈ میں جہاں بھی میرا چینل دیکھ جو ہیں وہ رہے ہیں، اٹ فائنڈز یو ان دا ویری بیسٹ آف ہیلتھ۔ تو فرینڈز، جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ منتھ میں پنجاب کے ٹور پہ تھا، اور میں نے کچھ جو سائٹس کی ہیں وہ وزٹ، ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جو کہ نہ صرف ایک مخصوص وہ مذہب کے لیے ایک بڑی سیکرٹ وہ پلیس ہے، بلکہ اس کے وہ ساتھ دو ملکوں کے درمیان ان کو برج کرنے کا بھی ایک بڑی زبردست وہ موقع بھی ہے اور جگہ بھی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں یہ وہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک ہیں وہ آج تک اس جگہ کی جو صحیح یوٹیلائزیشن ہے اس کو وہ صحیح طرح نہیں وہ دیکھ پائے۔ تو فرینڈز، میں بات کر وہ رہا ہوں کرتارپور کوریڈور کی، جو کہ پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے اس پہ واقع ہے۔ پنجاب، پاکستان کے صوبے پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ نارووال، اس کے بالکل بارڈر پہ یہ کرتارپور کوریڈور ہے، جو کہ سکھ مذہب کے جو بانی تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے، بابا گرو نانک دیو جی، ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ اور وہاں پہ پاکستانی سائڈ پہ بھی ایک گردوارہ بنا ہوا ہے، جس کو گردوارہ وہ دربار صاحب کہتے ہیں، اور انڈیا کی سائٹ پر بھی ایک گردوارہ بنا ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کرتارپور کوریڈور وہ پہلے کیا تھا اور وہ اب کیا ہے، اور آنے والے ڈیز میں اس کی کیا اور سگنیفیکنس ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، جیسے آپ لوگوں نے شاید جانتے ہوں یا آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ سکھ مذہب کے جو بانی تھے بابا گرو نانک دیو جی، انہوں نے اپنی پوری زندگی سفروں میں وہ گزاری، اور 4 بڑے سفر انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ لیکن وہ 4 سفر پورے کرنے کے بعد، جن سفروں میں وہ مکہ بھی گئے اور وہ مدینہ بھی گئے، لیکن وہ سفر کمپلیٹ کرنے کے بعد آخری 18 سال جو ان کی زندگی کے تھے، وہ انہوں نے بالکل ایک، کیونکہ تب تو پاکستان انڈیا ایک تھا، تو ایک چھوٹی سی ایک جگہ تھی جو آ کے انہوں نے بسانا شروع کی، جس جگہ کا نام کرتارپور ڈلا۔ اور وہ ایسی ایک زمین تھی کہ جہاں پر جب بابا گرو نانک گئے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا تھا، وہ بالکل بنجر سی وہ زمین تھی۔ تو اس میں انہوں نے صرف اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ جو زمین تھی وہ فصلیں اگنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پہ پانی کے کنویں بھی کھودے، بیکاز کھیتی باڑی پانی کے بغیر تو ہو نہیں وہ سکتی۔ تو ان کے ہاتھوں کے کھودے ہوئے جو کنویں تھے، انہوں نے جب ان فصلوں کو سیراب کرنا شروع کیا تو وہاں پر پھر فصلیں اگنی شروع ہوئیں، اور آج بھی انہیں وہ فصلوں سے جو کھانا اگایا جاتا ہے، وہی روز اس گردوارے میں آنے والوں کو کھلایا وہ جاتا ہے۔ تو وہ فرینڈز، آخری اپنے 18 سال انہوں نے اس جگہ پہ گزارے، اس جگہ کو انہوں نے آباد کیا، اس جگہ میں انہوں نے کھیتی باڑی کی، ڈفرینٹ فصلیں اگائیں، جن میں چاول، گندم اور ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا اور وہ اس جہاں سے چلے گئے، تو ایک ڈسپیوٹ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں نے بھی ان کی باڈی کو کلیم کرنے کی کوشش کی، اور ہندوؤں نے بھی ان کی باڈی کو کلیم کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ بھی یہ ہمارے نیک بندے ہیں، ان کو ہمیں وہ دے دو، اور وہ ہندوؤں نے کہا کہ بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک ہندو گھر سے بلونگ کرتے تھے تو ان کی باڈی ہمیں دے دی جائے، ہم ان کو اپنی جو مذہبی وے ہے اس میں ان کو
کرنا چاہ جو ہے وہ رہے ہیں. لیکن فرینڈز اللہ کا ایسا ہوا کرنا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں کو پھر اللہ بڑی کرامات بھی جو ہے وہ دیتا ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے چادر اٹھائی گئی تو ان کی باڈی وہاں سے غائب تھی اور اس کے اندر صرف 4 پھول تھے اس چادر میں. تو پھر وہ 4 پھول آپس میں بانٹ لیے گئے. 2 پھول مسلمانوں کو دے دیے گئے اور 2 پھول ہندوؤں کو دے جو ہے وہ دیے گئے. تو وہیں پہ ان کی اس لاسٹ پلیس پہ 2 پھول مسلمانوں نے اپنی مذہب کے مطابق ان کو جو ہے وہ دفنا دیا اور جو ہے وہ ہندوؤں نے ان 2 پھولوں کو جو ہے وہ جلا جو ہے وہ دیا. تو وہاں پہ 2 جگہوں پہ سپریٹ ان کی یہ پلیسز بن گئیں جو آج بھی وہاں پہ ہم جا کے دیکھ جو ہے وہ سکتے ہیں. تو فرینڈز اس کے علاوہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ادھر ایک گردوارہ بن گیا جہاں پہ جو سکھوں کی ہولی کتاب ہے جو ہے وہ گرنتھ صاحب وہ جو ہے وہ رکھ دی گئی اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مطابق ان کی وہاں پہ عبادات ہوئیں. بیکاز جو گرنتھ صاحب ہے وہ ان کا جیتا جاگتا گرو ہے 11واں گرو ہے. بیکاز 10 گرو انسانی روپ میں آئے اور پھر 11واں گرو ان کو کتاب کی شیپ میں ملا. تو وہاں پہ اس کی 24 گھنٹے جو ہے وہ ریاضت چلتی ہے. اور فرینڈز اس کے ساتھ چھوٹا سا وہ ایریا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ 4 ایکڑ میں وہ جگہ تھی جو کہ سالوں سال سے چلتی تھی. جو انڈیا سے لوگ تھے وہ ایک دوربین کے ذریعے کرتارپور یہ اس گرودوارے کو دیکھتے تھے. بیکاز اپنے جو سکھ مذہب ہیں ان کے لیے ایک انتہائی ہولیسٹ یہ سائٹ ہے کہ ان کے مذہب کے بانی جو ہیں ان کی لاسٹ یہ پلیس ہے. بالکل جیسے ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس طرح جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے نبوی ہے. بیکاز وہاں پہ ہمارے مذہب کے بانی ہمارے پیارے جو ہے وہ نبی پاک ادھر جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے دفن ہے. اسی طرح اگر ہم سکھوں کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے بالکل ہی اسی طرح ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے مسجد جو ہے وہ نبوی ہے کہ ان کے جو مذہب کے فاؤنڈر ہیں ان کی وہ لاسٹ سلیپنگ جو ہے وہ پلیس تھی. تو فرینڈز بہت سالوں سے دوربین کے ذریعے دیکھا جاتا تھا انڈیا کے بارڈر سے. بیکاز انڈیا کا بارڈر وہاں سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور ہے. اور اس کے بعد فرینڈز جو لوگ انڈیا سے ادھر آتے تھے سکھ یاتری جیسے وہ ننکانہ صاحب اور حسن عبدال جانے کے لیے آتے ہیں تو وہ جب ادھر آتے تھے تو لاہور سے کرتارپور وہ ایک بس میں بیٹھ کے آتے تھے اور بس وہ اس کو دیکھ کے تو پھر بسز میں ہی چلے جو ہیں وہ جاتے تھے. اس کے علاوہ یہاں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ کام شام جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن 2018 میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پاکستان میں گورنمنٹ آئی تو ان کو کچھ سکھ جو ہے وہ لوگوں نے اسپیشلی جو انڈیا کے معروف کرکٹر بھی ہیں اور کامیڈی شوز میں بھی آتے تھے وہ نوجوت سنگھ جو ہے وہ سدھو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ یہاں پہ ایسا ایک کوریڈور بنایا جائے کہ انڈیا کے جو سکھ ہیں وہ آسانی سے پاکستان میں آئیں اور اپنی مذہبی جو ہے وہ عبادات کریں اور پھر یہاں سے واپس جو ہے وہ چلے جائیں. تو پھر یہ کرتارپور کوریڈور بنانے کا پلان بنا اور 1 سال یا اس سے کچھ کم ماہ میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا. اس کمپاؤنڈ کو ایکسپینڈ کیا گیا جہاں وہ صرف 4 ایکڑ میں تھا آج وہ شاید میگا سے 100 ایکڑ سے بھی بڑا کمپاؤنڈ بنایا گیا. سارا ماربل میں تیار کیا گیا تاکہ گرمی اور سردی میں وہ لوگوں کے لیے چلنے میں وہاں پہ آسانی ہو. اور اس کو اتنا ایکسپینڈ کیا گیا کہ اب جب ہم ادھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز ملتی ہیں جو کہ ایک
سکھ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی یہاں پہ جو ہے وہ عبادات وہ کریں. تو فرینڈز پہلے فیز میں 400-500 سکھ جو ہیں وہ یاتری روز بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے ہیں، اور ایک دن کا ویزا ہوتا ہے ان کا، صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک، اور شام کو وہ پھر اپنی ہی ان بسز میں، گولف کارٹس میں وہ واپس چلے جو ہیں وہ جاتے ہیں. کچھ سال بہت یہ ایسے ہی ٹرینڈ چلا، لیکن پھر بیچ میں کیونکہ انڈیا پاکستان کے حالات کافی وہ ایسے جو ہے وہ کشیدگی میں آتے ہیں، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں جو بھی. تو آج کل میرے خیال سے سکھ یا یاتریوں کا آنا جانا بند ہے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان سے بڑے لوگ ٹورز میں آتے ہیں، اور باہر سے جو سکھ آتے ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، وہ تو اپنی اس کو عبادات آسانی سے کرتے ہیں. تو جو ہے وہ فرینڈز آج کل انڈین تو یاتری سکھ نہیں آ رہے، لیکن پورے ورلڈ سے تو لوگ آ رہے ہیں، اور جو بھی ہیں وہ اپنی اس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں فرینڈز. اس کے علاوہ کرتارپور کوریڈور میں ابھی تک وہ جو ہے وہ کنواں بھی ہے جو کہ انہوں نے بابا گرو جو ہے وہ نانک نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کنویں کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، کھودا تھا. لیکن وہاں پہ ایک بم بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو کہ شاید انڈیا نے پھینکنے کی کوشش کی تھی 1965 یا 71 کے وار میں، لیکن وہ جو بم ہے وہ پھٹا وہ نہیں تھا، کنویں کے اندر ہی تھا، چلا گیا. اور وہ یہی اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کرامات ہیں کہ وہ بم کوئی بھی نقصان اس گرودوارے کو یا اس کمپاؤنڈ کو نہیں پہنچا جو ہے وہ پایا تھا. تو فرینڈز لاہور سے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ میں کوئی 3 مرتبہ کرتارپور کوریڈور ہو آیا ہوں، لاہور سے اگر آپ نکلتے ہیں تو نارووال روڈ یا سیالکوٹ موٹر وے کے تھرو آپ تقریباً کوئی 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے. آپ ادھر پہنچ کے پورا دن اسپینڈ کر کے لنگر کھا کے تو پھر آپ واپسی کی طرف جو ہے وہ سکتے ہیں. فرینڈز انڈیا کا بارڈر بھی وہاں پاس ہے، 3-4 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے وہاں سے، اور آپ 0 لائن بارڈر دیکھ کے بھی آ سکتے ہیں. میں نے بارڈر دیکھا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ پکس ضرور شیئر کروں گا اس ویڈیو میں. تو فرینڈز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کرتارپور کا کوریڈور پاکستان اور انڈیا کے لیے پیس کا ایک بڑا اچھا موقع تھا. پاکستان کی سائڈ سے بڑا سنسیئر جس کے لیے ایفرٹ کی جو ہے وہ گئی، لیکن پھر جنگوں کے ماحول میں اور ان چیزوں میں کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ بیچ میں وہ پھر جو پیس کے انیشیٹوز ہوتے ہیں ان کو بیک فوٹ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن فرینڈز پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیز کے فل کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، اس کو مینٹین کر جو ہیں وہ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے وہ رہے ہیں کہ پاکستان دیکھو کیسے یہ کچھ مائنورٹیز کی جو سپورٹس ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف پرزرو کر رہا ہے، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے لے کے جو ہے وہ رہا ہے. تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے ویڈیو بنائی اس میں میں نے کرتارپور کوریڈور کی بڑی اچھی اور بڑی ڈیٹیل میں آپ سے جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے وہ ہسٹری میں نے آپ سے شیئر کی. آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اسٹے ٹیونڈ ٹو مائی یوٹیوب چینل.